ایک دفعہ کا قصہ ہے، عمرو عیار اپنی مہم کے لیے جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ہم بندے ہیں اس کے، وہ مالک ہمارا، وہ ہے سہارا۔ سفر نہایت خطرناک اور انتہائی لمبا تھا، جیسے اس کا کوئی انجام ہی نہ ہو۔ عمرو ابھی سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ پھر عمرو دھیرے ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر ایک بہت بڑے پرانے پتھر پر پڑی جو بہت عجیب تھا۔ عمرو عیار آہستہ آہستہ چل کر نیچے گہرائی پر اتر آیا اور سنبھلتا ہوا بالکل پتھر کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اچانک پتھر کو سنہری لہروں نے لپیٹ لیا اور پھر اس پتھر سے اچانک ایک آواز آئی۔ یہ موت کا جنگل ہے، جان کی امان چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ آواز سن کر عمرو یکدم بولا، جن کو خدا کا خوف ہو وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ پھر عمرو پیچھے مڑا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ بہت لمبے اور مشکل سفر کے بعد عمرو کو ایک خوبصورت ندی نظر آئی۔ عمرو ندی کے نزدیک پہنچا اور رک کر ندی کو پار کرنے کا سوچنے لگا۔ جب وہ اسی سوچ میں تھا تو اچانک بہت سی مچھلیاں اس کے سامنے تیرنے لگیں۔ پھر ایک بڑی مچھلی نکل کر بولی، میں پانی کی ملکہ ہوں اور لوگوں کی مددگار، آؤ میں تمہیں ندی کے اس پار لے جاؤں۔ عمرو مضبوطی سے مچھلی کے پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ مچھلی تیرتی ہوئی اسے مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے جنگل کے دوسرے کنارے تک لے گئی۔ وہاں اس نے عمرو کو اتار دیا اور اچانک غائب ہو گئی۔ پھر عمرو کو دوسرے کنارے سے غار نظر آئی۔ عمرو دھیرے دھیرے غار کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اندر آیا، اچانک اسے ایک خوبصورت سونے کا دروازہ نظر آیا جو بہت چمک رہا تھا۔ عمرو آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک خوبصورت اور دلکش دنیا تھی، جیسے کوئی جنت ہو۔ سارے جانور گھومتے پھرتے عمرو کا استقبال کر رہے تھے، لیکن اچانک عمرو کو انسانی روحیں نظر آئیں۔ عمرو پلٹ پڑا اور سمجھ گیا کہ یہ دھوکہ ہے، اصل میں یہ جنوں کی بستی تھی۔ اوہ، تو یہ اصل میں جنوں کی بستی ہے۔ اے خدا، تو ہی میری مدد کر اور مجھے ہمت دے۔ پھر عمرو جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دروازے سے آگ برس رہی تھی۔ اچانک آگ کا ایک بڑا شعلہ اٹھا اور عمرو کو ایک خوفناک جنگل میں پھینک دیا۔ جنگل میں صرف موت کی خاموش ناراضگی گونج رہی تھی۔ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف خاموشی ہی خاموشی۔ پھر عمرو اٹھا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جنگل میں ہر طرف خوف تھا، نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی انسان۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ زمین سے طاقتور سبز لہریں اٹھیں اور عمرو کے جسم کو جکڑ لیا۔ عمرو نڈھال ہو گیا اور بولا، یقیناً یہ کوئی جنوں کی چال ہے، یا رب مجھے اس سے نجات دے۔ پھر اچانک اس کی جادوئی زنبیل سے روشنی نکلی اور اسے سبز لہروں سے نجات مل گئی۔ لیکن جیسے ہی عمرو آزاد ہوا، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ایک خوفناک چڑیل نمودار ہوئی اور بولی، میں جنوں کی ملکہ ہوں، جو بھی جنگل میں آتا ہے میں اسے زندہ کھا جاتی ہوں۔ پھر اس کی آنکھوں سے لال لہریں برسنے لگی۔ عمرو زمین پر گر گیا، لیکن اچانک ہی وہ اپنی تلوار لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس پر زور زور سے وار کرنے لگا۔ اس طرح دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ کالی چڑیل نے جادوئی لال لہریں عمرو کی طرف پھینکی، مگر عمرو نے بہادری سے ان لہروں کو اپنی تلوار سے روک لیا۔ لال لہریں ختم ہو گئیں۔ پھر عمرو نے کالی چڑیل پر ایک زبردست وار کیا۔ چڑیل زمین پر گر گئی اور کچھ ہی لمحوں میں دھواں دھواں ہو کر ختم ہو گئی۔ یا رب تیرا شکر، تو نے میری مدد کی اور مجھے نجات دی۔ اس میں کوئی شک نہیں دوستوں، جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کا ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل عمرو ایڈونچرز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔